سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم کا فاتح۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسلامی تاریخ کے وہ عظیم سپہ سالار اور حکمران تھے جنہوں نے اپنی دانش مندانہ قیادت، انصاف پسندی اور رحم دلی کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے دل بھی جیتے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ سن 1187 میں یروشلم کی فتح تھا، جس نے تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ سلطنت فاطمیہ کے زوال کے بعد صلیبی جنگوں نے اسلامی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ میں سن 1099 میں یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا اور شہر کو اسلامی دنیا کے قلب سے الگ کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یروشلم ایک مقدس شہر تھا کیونکہ وہاں مسجد اقصی واقع ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق ایوبی خاندان سے تھا اور وہ ایک بہادر سپہ سالار تھا جنہوں نے اپنی جوانی میں ہی عسکری مہارت حاصل کر لی تھی۔ اپنی جنگی مہارت اور سیاسی بصیرت کی بنا پر وہ نہ صرف ایک عظیم جنرل بنے بلکہ ایک ماہر حکمران بھی بنے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا مقصد یروشلم کو صلیبیوں سے آزاد کرانا بنا لیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا اور اپنی حکمت عملی کے تحت صلیبیوں کے مضبوط قلعوں اور شہروں کو یکے بعد دیگر فتح کرنا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے مسلمانوں میں یکجہتی پیدا کی اور قبائلی اور علاقائی اختلاف کو ختم کیا۔ سن 1187 میں حطین کے میدان میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی فوج کو شکست دی، جو کہ صلیبیوں کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی۔ اس جنگ میں صلیبیوں کی بڑی فوج کو تباہ کر دیا گیا اور ان کے سپہ سالار گرفتار کر لیے گئے۔ اس فتح نے یروشلم کی راہ کو صاف کر دیا۔ 2 اکتوبر سن 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو گھیرے میں لیا اور شہر کو بلا لڑائی فتح کر لیا۔ عیسائیوں کو توقع تھی کہ ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا جب انہوں نے سن 1099 میں یروشلم پر قبضہ کیا تھا، جس میں ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کیا، ان کو شہر سے بحفاظت نکلنے کی اجازت دی اور ان کے مقدس مقامات کی حفاظت کی۔ یروشلم کی فتح کے دوران ایک بھی عیسائی کا قتل عام نہیں ہوا اور انہوں نے عیسائیوں کو شہر میں رہنے کی اجازت دی بشرطیہ کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی اور انصاف پسندی نے ان کے دشمنوں کو بھی ان کا معترف بنا دیا۔ وہ خود ایک سادہ زندگی گزارتے تھے اور دنیاوی دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کی مدد کی بلکہ عیسائی اور یہودی باشندوں کو بھی انصاف فراہم کیا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب عیسائیوں کی ایک عورت جس کا بچہ جنگ کے دوران گم ہو گیا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس دربار میں آئی اور اپنی پریشانی ظاہر کی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود اس کی مدد کی اور اس کا بچہ تلاش کر کے اسے واپس دلایا۔ اس واقعے نے عیسائیوں کے دلوں میں بھی ان کے لیے عزت اور محبت پیدا کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک حقیقی رہنما وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہونے کے باوجود رحم دل ہو، دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرے اور اپنے اخلاق اور کردار سے دنیا کو جیتے۔ ان کی فتح یروشلم نہ صرف ایک عظیم عسکری کامیابی تھی بلکہ ان کی انسانیت، رحم دلی اور انصاف پسندی کا ایک ایسا روشن باب بھی تھا جو آج تک لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف یروشلم کو آزاد کرایا بلکہ اسلامی تاریخ میں ایک نیا معیار قائم کیا کہ کیسے ایک مسلمان حکمران کو اپنے اخلاقی اور مذہبی فرائض نبھانے چاہیے۔ ان کی فتح اور سلوک نے انہیں تاریخ میں یروشلم کا فاتح اور ایک عظیم اسلامی ہیرو کے طور پر امر کر دیا۔